جی جی خیالی پلاؤ. حارث میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ تھوڑا میرا نیٹ ورک کا پرابلم ہے, مجھے اگر نہیں آ رہی تو مجھے ابھی تو آ رہی ہے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک سر, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ایک پوائنٹ پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا, جو یہ سمجھے بالکل میں حتمی بات تو نہیں ہے میری اس پر تحقیق, لیکن یہ میں ایک سوال کے طور پہ ضرور کرنا چاہ رہا ہوں. جو لوگ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ جو لفظ نساء کا ہے قرآن میں وہ میچور وومن کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس میں اگر ہم جو سورہ نساء ہے اس کی ورس نمبر 11 اگر دیکھیں, جو کہ بچوں کے یعنی کہ انہیریٹنس لاز کے بارے میں ہے, تو یعنی لڑکیوں کے بارے میں یوز ہو رہا ہے. جی جی جی, تو اس میں بھی ورڈ نساء کا یوز ہوتا ہے جب بیٹیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اگر آپ وہ ورڈ دیکھیں, اگر آپ وہ ورڈ کھولیں تو اس میں یہ وہ دیکھ ورڈ لیا اگر میں آپ دیکھیں تو بچوں کا ذکر ہو رہا کہ اللہ ڈائریکٹس یو اور اس میں چاہے کنسرننگ وہ یور کوئی بھی ایج ہو چلڈرن, سکتی ہے. فیمیل کے لیے یوز ہو رہا ہے, یعنی کہ فور اے میل دیر از, یہ ہے نا نساء کا ورڈ. ہاں یہ میں نے پہلے بھی سنا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ نساء ضروری نہیں عورتوں کے لیے, اور یہ اس میں یعنی یہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے, جیسے گرلز کالج یا بولا جاتا ہے, تو گرل تو جس کو مینسز ہوں وہ گرل ہے, جس کو بڑے ہو گئے ہیں تو اس کو پھر وومن بولیں گے. تو لیکن ایسا نہیں ہوتا نا, لیکن تو یہ ایسی یہ کلچنگ ایٹ اسٹراز ہے, وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہوتی ہے. سب کو پتا ہے کس کا ذکر ہو رہا ہے, عالموں کو پتا ہے اس بات کا. تو یہ راجے روجے جیسے لوگ تو اب انہوں نے تو نہیں ہمیں قرآن کی تشریح کر کے بتانی. ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لیں گے, ابن کثیر کو دیکھ لیں گے, الجلالین کو دیکھ لیں گے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم اپنے مفتی واجدی صاحب سے پوچھ لیں گے کہ پینٹ چونٹ کا کیا ہے, سوری 65-4 پینٹ 4 اس کا اس آیت کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا میرا خیال, کیونکہ اس آیت میں یہ جو ہے کہ شبہ ہو کہ ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا. تو کہتا ہے ابھی کہاں لکھا ہے ابھی. وہ ویڈیو بھی میں نے اس کی دوبارہ چلائی محمد حجاب کی. جو محمد حجاب تو عربی آتی ہے نا اسے, محمد حجاب کو تو عربی آتی ہے نا. وہ جو ورڈ بول رہا ہے وہ کہہ رہا ہے لم یحزنا. لم یحزنا کا وہ مطلب یہ نکال رہا ہے, وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی نہیں آیا, جن کو نہیں آیا, یعنی کم سنی کی وجہ سے یہ آ جاتے ہیں, نہ اس کو عربی پتا, نہ اس کو فلسفے کا پتا, نہ اس کو سائنس کا پتا. تو یہ لوگ آ کے چھلنگے مارنے لگ جاتے ہیں, یہ بتانے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اسلام, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کی اصل آیت کیا ہے, قرآن کا مطلب کیا ہے. ٹھہرے میں ذرا آپ کو دکھا دوں اتنی دیر محمد حجاب کی ویڈیو, ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ چلائی ہوئی ہے. Just at the Quran, you will get the indication that you can have sexual intercourse with a 5-year-old. اگر صرف قرآن کو تم دیکھو گے تو اس سے تمہیں یہ ملے گا کہ تم 5 سال کی بچی کے ساتھ بھی ڈنگ ڈونگ کر سکتے ہو, اگر صرف قرآن کو دیکھو گے. اس کا مدعا یہاں پہ یہ کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلوغت کے بعد ہے, وہ بھی انہوں نے بلوغت کی جو شرط نکالی ہے وہ حضرت عائشہ کا 6 سے 9 تک کی جو ویٹ ہے, قرآن میں نہیں لکھا ہوا. The reason why it's haram to have sexual intercourse with a 5-year-old is not found in the Quran at all. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 5 سال کی بچی کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیوں نہیں کر سکتے, کہتا کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. If you just read the Quran, it is halal, it would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. اگر صرف قرآن کو پڑھو گے تو قرآن کی روح سے 5 سال کی بچی کے ساتھ بھی ڈنگ ڈونگ کرنا حلال ہے, حلال. In Surah Al-Talaq, chapter 65, verse 4, Allah subhanahu wa ta'ala tells us who you can divorce and who you cannot divorce. And then he says, وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ. وَاللَّهِ لَمْ يَحِدْنَ, یہ ہے جو میں اس کو بتا رہا تھا. تو راجا ہمارا آفٹر فیمس بایولوجی, ہمارا فیمس عربک ٹیچر, یہ لم یحد, اس کا مطلب ہے جن کو ابھی حیض نہیں آیا. جتنی ٹرانسلیشن ہے سب کا مطلب یہی ہے. اور مفتی واجدی صاحب نے بھی اس سے پوچھا ہے کہ آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہ کیوں نہیں ہے, کوئی جواب نہیں آیا اس کی طرف سے. تو یہ اس طرح کے جو 2 نمبر مسلمان ہوتے ہیں نا, یہ تو مومن بھی 2 نمبر ہے, یہ اس قرآن کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں, تو گستاخی کی ہے قرآن شریف کی, اپنا مطلب نکال لیا. یہ اللہ کے منہ میں لفظ ٹھونستے ہیں یہ اس طرح کے لوگ. ابھی تک ان میں سے مومنوں نے کسی نے جواب نہیں پوچھا. جی
اور میں اس ورس پر بھی تھوڑا سا سوال ہی ہے میرا، کیونکہ میں اگین اس پر، کیونکہ مجھے عربی میں کوئی اس کا مجھے اتنی عربی تو نہیں آتی، لیکن اگر آپ وہ ورس کھولیں جو یہ اپنے حق میں پیش کرتے ہیں نا کہ جی ساؤنڈ مائنڈ ہونا ضروری ہے، اگر آپ وہ ورس کھولیں، آئی تھنک سورہ نساء کا 6 ہے ورس، اسی کے پیچھے 11 کے کوئی 3-4 ورسز پیچھے آتا ہے وہ، آئی تھنک 5 سے لے کے 7 میں کوئی دیکھیے گا وہ ورس آئے گا میرے خیال میں، شاید ورس 7 ہے یا 6۔ ہاں یہی ہے 6 ہے، سورہ نساء کی 6 آیت ہے. Test the orphans until they reach the marriageable age. orphans کو اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اس میں ہمارے اسٹورک بھائی نے بڑا اچھا انہوں نے کیس ایک بنایا ہوا اس کے اوپر، مجھے وہ صحیح طریقے سے یاد نہیں، لیکن آپ سنا دیں کہ کیا کیس ہے آپ کا، کیا جواب ہے آپ کا اس کے اوپر؟ اگر آپ اس کو پڑھیں کہ وہ اگر اس کو تھوڑا سا اگر جملے پہ غور کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کا ٹیسٹ لو یا ان سے کام، آپ جس طرح سے کہا کہ تھوڑا سا ان کا آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، اور پھر اگر تم ان میں عقل پاؤ، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا مال پکڑا دو، ایسا ہی ہے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ میرجیبل ایج یعنی شادی کی عمر کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ ساؤنڈ مائنڈ کا ہو، وہ یہ ہے کہ اگر وہ پہنچ جائے اور اس کے بعد اگر تم دیکھو کہ وہ ساؤنڈ مائنڈ کے ہو گئے ہیں پھر ان کو مال دے دو. اس کا مطلب کہ اب جو الفاظ سے ایسا لگ رہا ہے اگر اس میں عربی میں کوئی ایسا نوانس ہے تو وہ ہمیں کلیریفائی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر یعنی کہ کوئی شخص میرجیبل ایج پہ پہنچ گیا ہو لیکن ساؤنڈ مائنڈ کا، یعنی کیونکہ آپ نے بعد میں چیک کرنا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ وہ ساؤنڈ مائنڈ کے ہو گئے ہیں تو پھر ان کو دے دو. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو شادی کی ایج ہے دیٹ از ناٹ اے گیونگ کہ وہ اس وقت ساؤنڈ مائنڈ کا ہو چکا ہوگا. تھوڑا اگر آپ ورڈز کو غور کریں. ہاں لیکن دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو ہمیشہ، یہ میرا اصول ہے کہ میں تو ہمیشہ اسی انٹرپریٹیشن پہ جاتا ہوں جو ان کی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اس میں بھی پھنس جاتے ہیں. اس میں اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ساؤنڈ ایج ہے، ایک تو پہلی بات تو یہ سبجیکٹو ہے نا کہ عقل کی پختگی دیکھو، یعنی نکاح کی عمر انہوں نے کہا کہ ایسی جس میں عقل آ جائے اسے، تو یہ تو ایک سبجیکٹو سی چیز ہے. اس کو 5-6 سال بھی بنا دیں، 4 سال بھی بنا دیں، 4 سال کی بچی کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، بیٹا پانی پی لو، یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرو. تو یہ سبجیکٹو چیز ہے، یہ تو کوئی رول نہیں ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اسی طرح جس طرح جو انہوں نے بلوغت کی شرط رکھی ہوئی وہ بھی ایک طریقے کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. لیکن مان لیتے ہیں کہ انہوں نے مینسز کا تعلق عقل سے رکھا ہوا ہے، ویسے تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں 9 سال کی بچی کی تو کوئی مینسز آ جائے، مینسز سے عقل کا کیا تعلق ہے؟ 9 سال کی بچی کو کیا آپ بتائیں کوانٹم میکینکس کیا نہیں سمجھ آئے گی؟ 18 سال کے بچے کو آ جائے گی، پھر بھی کہیں وہ بھی نہیں آئے گی. تو یہ کوئی لینئر چیز، یہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ ہاں بھی عقل کی پختگی شرط ہے تو ہم تو پھر یہ کہیں گے یہ تو پھر اختلاف ہے، پھر تو دونوں میں اختلاف ہے. اور یہ زیادہ سالڈ دلیل ہے میرے نزدیک، کیونکہ میرا مدعا یہ ہے، اور جو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ بیٹھے بٹھائے باتیں بنائیں گے، اور اسپیشلی وین اٹ اسپریڈ اکراس 23 ایئرس، تو ظاہری سی بات ہے آپ کوئی باتیں ایسی لکھ دیں گے جو میں جب کتاب لکھ رہا تھا نا، آنیسٹلی اسپیکنگ، جب آپ کتاب وہ میں نے کوئی 3-4 مہینوں میں کتاب لکھی تھی، ایون دین سم ٹائمز یو فیل کہ کہیں اس کا اس بات سے کہیں اس میں کنفیوژن نہ کریٹ ہو جائے. کانٹراڈکشن تو تب ہوتی ہے نا جب آپ کے اپنے ویوز صحیح نہ ہو، لیکن اس میں اس سے کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے. تو وہ جب ایڈیٹر نے ایڈٹ کی تو میں نے کہا وہ یہاں پہ اس سے لوگ مس انٹرپریٹ کر لیں گے، حالانکہ اس میں کانٹراڈکشن نہیں تھی، لیکن وہ صرف 3 مہینے کی بات تھی. تو ایون میں بھی بھول گیا تھا. وہ ایڈیٹر نے جب پڑھا تو پھر اس میں اس کو میں نے پھر زیادہ ایک ایکسٹرا پیراگراف اس میں ایڈ کر دیا تاکہ کہیں وہ کنفیوژن، لوگ اس کو کنفیوز ہو کے کانٹراڈکشن نہ سمجھ لیں. تو اس لیے رسول اللہ بیٹھے بٹھائے آیتیں بناتے تھے. ادھر آیت ہوئی جی، اور اس کے پیچھے پوری وجہ ہے، یہ سورہ طلاق کی جو 4تھی آیت ہے اس کے پیچھے پوری تمہید باندھی گئی کہ کیوں ہوا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اسلام بیٹھے بٹھائے لوگوں کی فرمائش کے اوپر آیتیں آتی ہوتی تھی. رسول اللہ جی ہم کیا کریں، ان کا طلاق کی عدت کیا رکھیں جی؟ اور ان کی 3 مہینے ہیں. اچھا جی جن کو حیض نہیں آیا، جو بوڑھی ہو گئی ہیں ان کی اتنی ہے، جو جن کو آیا اچھا ان کی اتنی ہے. اچھا رسول اللہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ان کا کیا جو ہماری بچیاں ہیں جو یعنی جن کو بھی حیض آنے نہیں شروع ہوا، پھر اوپر سے آیت آ گئی.
تو یہ ساری چیزیں لوگوں کی فرمائش پہ ہو رہی تھی, تو اس لیے پھر جب اگلی آیت آئی, پتہ نہیں یہ پہلے آئی ہے وہ پہلے آئی, تو بھول گئے. اس لیے بہت سارے اختلافات آپ کو قرآن میں ملتے ہیں, یہاں پہ ایک بات کی ہوئی ہے, وہاں پہ وہ بات کی ہوئی ہے. ایون مفتی واجی صاحب نے بھی یہ پوچھا اس سے راجے سے کہ اگر ہم یہ سورہ نساء کی 6 آیت کو لیتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا, عقل کی پختگی والا یا ایک ایج ہے, میریجیبل ایج ہے, تو پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سورہ طلاق کی جو 4 آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے. کوئی جواب نہیں لنڈے کے فلاسفر کے پاس. تو یہ پھنس جاتے ہیں کیونکہ یا تو کانٹراڈکشن ہے یا پھر ایکسپلین کرو کہ یہ کیا چکر ہے. میں اس سے بہتر آرگومنٹ دے دیتا ہوں. جو محمد حجاب وغیرہ جو یوز کرتے ہیں وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ نہیں, لیکن وہ عدت جو طلاق کی جو ایج ہے وہ ہم نے حدیث سے اختراع نکال لی ہے کہ حضرت رسول اللہ نے 6 سے ویٹ کیا 9 سال کی عمر تک. حالانکہ اس میں بھی ڈائریکٹلی نہیں ہے میرا خیال لکھا ہوا کہیں پہ, وہ بھی انہوں نے خود اپنے طور سے بنایا کہ 6 سے 9 تک کا جو ویٹ کیا نا وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ ان کی بلوغت کا انتظار کر رہے تھے. حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے, لکھا ہوا نہیں ہے, یہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ تھی, ان کے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے, انہوں نے کہا تھا اللہ ایک اور بچی میں اب گود لے لوں, تھوڑی سی تو بڑی ہو جائے, تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور اسی لیے انہوں نے حضرت سودا سے شادی کر لی تھی. تو اختراع تو کوئی بھی نکالی جا سکتی ہے, تو یہ کہیں پہ ڈن ڈیل نہیں ہے, یہ ان کی پرابلم ہے, یہ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. یہ سب کو پتا ہے اس بات کا. یہ گندا اوپن گندا سب سے گندی آیت جو ہے نا قرآن شریف کی, گندی غلیظ, وہ یہ ہے. چلیں بس میں یہی پوائنٹ تھا. تھینک یو. چلیں سر, بہت شکریہ, تھینک یو سر, تھینک یو. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.